السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسے لیجنڈری ایکٹر، سنگر، پروڈیوسر، رائٹر ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر کافی راج کیا اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی آپ ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں، بلکہ آپ بھی صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے جب میں ان کا آگے نام لوں گی، یہ واحد اور پہلی پرسنالٹی ہے جنہوں نے بچوں کے شوز کو ہوسٹ کیا، ان کو اس کنٹینٹ کو ایسا ڈیزائن کیا کہ نہ صرف ہمارے بچوں نے اس کو انجوائے کیا بلکہ ان شو سے سیکھا بھی ہے. میں اگر ان کے کچھ شوز کا نام بھی لے لوں جس میں بچے من کے سجے، کھل جا سم سم، الف سے یہ اور کئی بے شمار ان کے بچوں کے شوز ہیں، اور ڈم ڈم ڈی ڈی، یہ جو میں نے جتنے بھی نام لیے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون ہماری آج زبردستی پرسنالٹی ہے. ان کی انہی خدماتوں میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. آج کے ہمارے ریئل پاکستانی اور ون اینڈ اونلی خالد انن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں بہت شکریہ. آپ اتنی تعریفیں کر رہی ہیں، تعریفیں تو سب اللہ کی ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہم ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی وجہ. آج جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ادھر کیا کیا جسے کہتے ہیں نا کہ شاہکار کریٹ ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کہ اور ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ، کیمرہ مین، ساؤنڈ والے، کہ ایک ایسا لگتا ہے اپنے گھر آدمی آیا، اور وہ شناسہ چہروں کو ہم تلاشتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں. اچھا خالد صاحب، آپ جیسی اسٹوڈیو میں ہیں وہ تو میں نے خود بھی دیکھ لیا تھا کہ جس طرح سے سب سے آپ کا ملاقات تھی، اور آپ یقین مانیں میں نے جتنے آپ کے شوز بھی دیکھے ہیں، چاہے وہ آپ انٹرویوز دے رہے ہو، اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا میں نے نام بہت، آپ نے جس رسپیکٹ سے، جتنے احترام سے آپ لیتے ہیں، اس رشتے کا اندازہ میں نے کیا ہے کہ کتنا گہرا رشتہ ہے. کیونکہ آپ کوئی بھی بات کریں، کیونکہ اب تو کافی پرائیویٹ چینلز بھی آ چکے ہیں، لیکن آپ جس احترام سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جتنا کام بچوں کے سلسلے میں انہوں نے کیا ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح سے لگ کر بچوں کے لیے جو کام کیا ہے، یہ سر بہت بڑی بات ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے میں، آپ یقین جانیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو جب ہم ایف پی سی پڑھاتے ہیں نا بچوں کو پروڈکشن میں جا کے، کہ فکس پوائنٹ چارٹ جو ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، آپ آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھیں، آپ کو پروگرامنگ سمجھ آ جائے گی کہ ہر سلاٹ فکسڈ ہے. دیکھیں ایک گھر میں دادا دادی، اماں ابا اور بچے اور پھر ٹوٹلر، تو ہر کسی کا ٹائمنگ الگ ہوتی ہے نا. سو پاکستان ٹیلی ویژن اس چیز کو سمجھتا تھا پہلے دن سے، کیونکہ جائنٹس آف ٹیلی ویژن انڈسٹری پاکستان ٹیلی ویژن نے پروڈیوس کیے ہیں، اور وہ نام ایسے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں those names are to reckon with، کہ ان کو ہلکا نہ لیا جائے. اور اب پرائیویٹ چینلز میں جتنے لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ یہیں سے نکلے ہوئے ہیں، جو ہمارے یہاں کے پروڈیوسرز اور ٹیکنیشینز اور کیمرامین جو کام کر رہے ہیں، آپ بھی اس لیول کا کام ملے گا نہیں آپ کو. اچھا خالد صاحب، میں آپ یقین مانیں میرے ذہن میں اتنا کچھ، آپ نے اتنا کام کیا، اتنے زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ میں کہاں سے شروع کہاں پہ ختم کروں. ماشاءاللہ سے جو آپ نے شوز کیے ہیں اس میں، چلے میں بچوں کے شو سے بات کرنا چاہوں گی جس میں ڈم ڈم ڈی ڈی اور الف سے یہ ایسے بہترین شوز تھے جس میں بچے کھیلتے تھے، سیکھتے تھے اور لرن کرتے تھے. اور ابھی تک آپ جس طرح سے ذکر کر رہے تھے کہ وہی بچے آج ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی تک وہی سلسلہ، وہی رشتہ آپ سے قائم ہے. بے شک بے شک. دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن اگین کمنگ بیک ٹو، بیکاز یہ جسے کہتے ہیں نا بریڈنگ گراؤنڈ آف ٹیلنٹ ہے پاکستان ٹیلی ویژن. اگر ہم شروع کریں، میری پہلی یادداشت جو ہے ٹی وی کی 60 کی دہائی میں، ناہید نیازی صاحبہ اور مصلح الدین صاحب ایک پروگرام کرتے تھے. اس زمانے میں بنگال ہمارا حصہ ہوتا تھا، تو اس پروگرام کا نام تھا نرتر تالے تالے. نرتر تالے تالے، ہاں صحیح نام لے بالکل، نرتر تالے تالے، یعنی ڈانس اینڈ میوزک، ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ یہی کرتے تھے کہ بچوں کا ایک گروپ ہوتا تھا. ناہید نیازی صاحبہ بہت بڑا نام، مصلح الدین گریٹ میوزک ڈائریکٹر. آپ دیکھیں نا کہ کون لوگ ایسوسیٹڈ تھے ٹی وی سے. یہ میں اپنی یادداشت کا پہلا بچوں کا پروگرام آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن خالد صاحب میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، لیکن آپ کی جو کمٹمنٹ، جو آپ کی سنسیئرٹی آپ کے کام سے تھی، وہی تو چیز جو ہے پھر وہ آگے لے کے گئی اور بچوں نے اس کو پک کیا. کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کام کرتے دیکھا نا، ہم نے اس سے سیکھا. ابھی اگر آئی وش کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اتنی ویورشپ ہوتی کہ لوگ دیکھتے،
وہ یہی بات ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، یہ نہیں بھولے آج تک. اور وہ شروع ہوا، اس میں گانے تھے 2 بلے چلے موٹے سے میاؤں میاؤں بلے چلے دیکھو، راہ میں مل گئے 3 سموسے پڑے ہوئے ان کو، لپ کے دونوں اس کی طرف دشمن بن گئے دیکھو، آپس کی یاری بھولے میاؤں میاؤں کریں. اب دیکھیں یہ سبق بھی ہے اس میں. وہ بھی اچھا، میں اس کو کتنا انجوائے کر رہی ہوں، میں خود ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. ہم نے وہ دیکھا، ہم نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. پھر میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد لندن کے ٹرپ سے 1966 میں ایک ریکارڈ لے کے آئے تھے، ڈبل ریکارڈ تھا، 200 نرسری رائمز تھی اس میں، انگریزی کی تھی. تو وہ اتنی کیچی، اتنی سکھانے والی تھی. پہلے تو والدین بھی بہت اچھے ہوتے تھے، اللہ غنی کی رحمت کرے، بچوں کو سکھاتے تھے. ہم نے تو، میں بتا رہا ہوں نا، میری والدہ میرے سامنے علامہ اقبال پڑھا کرتی تھی. کیا بات. ہم رات کو ہماری لوری وہ ہوتی تھی اور ہمارے سامنے صوفی تبسم پڑھا جاتا تھا، ہمارے سامنے فوک کہانیاں سنائی جاتی تھی. اب وہ چونکہ بس اب وہ یہ فون دے دیا بچوں کے ہاتھ میں، 2 سال کا بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور میڈ نوالے ڈالے جا رہی ہے، تو بہت برا ہے. پرسنل انٹرسٹ لیں، کسی موبائل فون کو اپنے بچے کو پالنے مت دیں، آپ خود پالیں نا. پیرنٹس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز انوالو ہو جائے بچوں میں. تو ہم نے وہ دیکھا. اس کے بعد پھر سہیل رانا صاحب نے کمال کر دیا، ایسا کمال کیا کہ میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسا کمال کسی نے کیا ہوگا. پھر اس کے بعد خلیل احمد صاحب نے آئے. اب یہ نام میں صرف کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ دنیا میں میوزک کو جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ ان ناموں سے ہی بے ہوش ہو جائیں گے کہ ارے جب اتنے بڑے میوزک ڈائریکٹرز بچوں کا پروگرام کر سکتے ہیں تو ہمارا آپ کیا ہیں؟ ہمیں کیا چیز مانے آتی ہے؟ ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ ہم کیوں نہیں امپورٹنس سمجھ رہے اس چیز کی کہ گھر میں جو بچہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، اتنا سٹرونگ میڈیم ہے یہ کہ آپ جو چاہیں اس کو پڑھا سکتے ہیں، لکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. آپ دینیات بھی پڑھائیں اس کو، اخلاقیات پڑھائیں اس کو، آپ صوبائیت پڑھائیں اس کو، آپ نیشنلزم پڑھائیں. کانٹینٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دکھائیں. ہمارے یہاں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے پرائیویٹ چینلز میں بھی کام کیا، میں نے بہت سکسیسفل پرائیویٹ چینلز میں پروڈکشن کی ہے، بچوں کی بھی کی ہے. وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو نیا رنگ روٹ آتا ہے نا، جسے معافی چاہتا ہوں، اس کوئی نہیں، اچھا چلو بچوں کا پروگرام دے دو. ایسا تھوڑی، بچوں کا پروگرام کو ہلکا کام تھوڑی ہے کہ دے دو، تو اسپیشلائز کام ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ نیا کوئی نرس لگی، آپ نے کہا اچھا یار ہارٹ آپریشن ہے، تم کر لو بیٹا، جاؤ. اچھا خالد صاحب، گزارش اس لیے میں نے کی تھی کیونکہ آپ کے اتنے فینس ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں. آپ کی اگر اس طرح سے یہ میسج، یہ انفارمیشن چلی جاتی ہے تو ان کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ بات کس نے کہی ہے. اللہ کرے سمجھ آئے، بہت اچھی بات. اچھا، کیونکہ ہم آپ کی ماشاءاللہ سے کامیابی کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف پاکستان میں، انٹرنیشنل فورم پہ بھی ماشاءاللہ سے آپ نے ایسے شوز کیے ہیں بچوں کو، جہاں پہ آپ جو ہے پی ٹی وی کا ہی، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے جب آپ گئے تھے تو وہاں پہ 60 کنٹریز تھی، اس میں 9ویں نمبر پہ ہمارے بچوں کا جو ہے وہ شو. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے، لیٹ 80s میں، ارلی 90s میں، جب ابھی تو سب بات ہو رہی ہے نا کہ درخت اگانے چاہیے اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، کاربن موناکسائڈ کیا ہوتی ہے، اور یہ پلاسٹک کے تھیلے. ہم نے تب کیا تھا. رفت ہمایوں ہماری بہت زبردست پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن کی رہی ہیں، اور یہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، یہ آپ پروگرامز دیکھیے جا کے. اس وقت ہم نے کیا تھا، اس وقت وہ گانے میں نے لکھے تھے اور کمپوز کیے تھے سارے، اس میں ایکٹ بھی کیا تھا. اس میں یہ بتایا تھا کہ جب یہ تھیلیاں بڑھ جائیں گی تو ہمیں کیسے چوک کریں گی، سمندر میں مچھلیوں کو مار دیں گی، گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو جائے گا. آپ کو پتہ یہ جو پلاسٹک تھیلے ہیں، جس کو آپ شاپر کہتے ہیں، سیلوفین بیگز جو ہیں، یہ بایو ڈی گریڈیبل نہیں ہیں. اگر آپ ان کو آگ بھی لگاتے ہیں تو اگر آپ ان کا دھواں سونگھ لیں گے آپ مر جائیں گے. اتنے خطرناک ہیں یہ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. کوئی بات نہیں، یہ باتیں بار بار بتائی جاتی. اگر آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ گیو اپ نہیں کر دیتے، آپ بار بار بتاتے ہیں. تو یہ ادارے ماؤں کی طرح ہوتے ہیں. ہم بڑے جو ہیں یہ ہماری اولادیں ہیں، سب کے بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟
اچھا نہیں بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہی بات ہے کہ آپ نے ایسا ہی کام کیا ہے جس میں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. تو ہم ذرا ڈراموں کی طرف بھی آ جاتے. پہلا جو سٹ کام جو آپ نے کیا تھا میں بھی اس کی دیکھنے والی تھی, جس میں جب ختم ہوا تھا فٹافٹ تو میں نے کہا یہ کیسے ختم ہو گیا بھائی, یہ تو اتنا زبردست سا تھا. اس بارے میں بتائیں کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ سینئر ہماری ایکٹرز تھی, یاسمین صاحبہ تھی. یاسمین اسماعیل, بدر خلیل اور میں. یہ کہانی تھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں شارق نقوی, انہوں نے لکھا تھا. یہ غضنفر علی نے پروڈیوس کیا تھا کمبائن کے لیے, اور کمبائن نے بھیجا تھا, پی ٹی وی نے اس کو لیا تھا, اور وہ کافی چلا تھا. اس میں یہ تھا کہ میں بھانجا ہوں ان کا, وہ آنٹیاں ہیں میری, تو وہ ہر دفعہ بیٹھ کے وہ آنٹیاں جو ہیں وہ پلان بناتی ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ جلدی ابیر کیسے ہوا جائے. تو کبھی وہ پارلر کھولتی تھی, کبھی وہ بینڈ بناتی تھی, کبھی اسکول کھولتے تھے, جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ہمٹی ڈمٹی انگلش میڈیم اسکول, خود تو انگریزی آتی نہیں ہے, تو وہ اے بی سی ڈی کو کہتے ہیں نا بھائی اس طرح نہیں, ذرا ماڈرن طریقے سے اے بی سی ڈی ہونی چاہیے. تو وہ بیوقوف بناتے تھے اور اینڈ میں خود پھنس جاتے تھے اس میں. تو وہ بہت زبردست تھا. وہ ایسٹرن فلم اسٹوڈیو میں ہم نے یعنی مجھے یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ گئے, وہ اسٹوڈیو کھلوایا تو وہاں جو سٹاف تھا وہ رونے لگا. انہوں نے کہا شکر ہے ہمیں بھی پوچھا کسی نے. یعنی پھر ہم نے وہاں پہ وحید مراد صاحب کا آفس دیکھا, ہم نے جتنے ہمارے بڑے ایکٹرز گزرے سب کے آفیسز وہاں تھے. تو بہت ساری فیملیئر جگہیں نظر آئی جہاں ہم نے پاکستانی فلموں میں وہ فوارہ دیکھا تھا. ہم نے کہا یہ تو وہی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. یہ چیزیں بدستور ہونی چاہیے, ابھی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آئی گیس کہ پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں انسان کی, لیکن کسی چیز کی بھی پرائیورٹی بدل جائے, بچوں کی پرائیورٹی نہیں بدلتی. ہر نئے آنے والے بچے نے الف بے بھی پڑھنی ہے, اے بی سی ڈی بھی پڑھنی ہے, 1 2 3 بھی پڑھنی ہے, اخلاقیات بھی سیکھنی ہے, تمیز بھی سیکھنی ہے, پاکستان کیا ہے وہ بھی سیکھنا ہے, بزرگوں کے بارے میں ضرور پڑھنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جتنا بھی ماشاءاللہ سے کام کیا ہے اس سب میں آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے میسج, اویئرنیس, یہ ساری چیزیں. اگر میں ڈرامے کی بھی بات کروں جس میں ہم بات بھی کر رہے تھے, کیسا ڈرامہ جو مافیا کے خلاف جو ایکشن آ گیا تو پھر اوبویسلی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو تھریٹس بھی ملی تھی, وہ جو ڈرامہ جو آپ لوگوں نے کیا تھا. بختیار صاحب زبردست ہمارا ایک سرمایہ ہے پاکستان کا, خود بھی بہت اچھے اداکار ہیں. بختیار صاحب خود ڈائریکٹر زبردست ہے, بختیار صاحب رائٹر بہت زبردست ہیں. انہوں نے لکھا تھا فرنٹ پیج کے نام سے, ایک اخبار کے دفتر کا سین تھا. اس میں جیسے میں نے کہا میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے نرالا صاحب کے ساتھ کام کیا, ان کا پہلا ڈرامہ تھا یہ پی ٹی وی پہ. میں نے سبیہ خانم صاحبہ کے ساتھ کام کیا, ان کا پہلا ڈرامہ, میرا بھی پہلا تھا احساس. تو وہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جتنے سکیمز ہوتے ہیں, یہ دادا بھائی صاحب کا ہوا تھا, یہ جو گھروں پہ قبضہ اور یہ وہ سارا کچھ وہ ایکسپوز کیا تھا. پھر کافی سارے اور بزنسز جو سمگلنگ کے ریکٹس تھے, وہ پتہ نہیں بختیار صاحب کے پاس کہاں سے آیا تھا انفارمیشن. تو اس میں یہ ہوا کہ جب ہم نے وہ کیا پھر وہ کریک ڈاؤن ہوا, وہ لوگ پکڑے گئے, پھر ہمیں تھریٹس ملی, پھر ہمیں آدھے میں وہ ختم کرنا پڑا ڈرامہ. ہم نے کہا اتنی جان بچائیں زیادہ ضروری ہے. لیکن دیکھیں ان لوگوں کا بھلا ہو گیا تھا ان ڈراموں سے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا خالد صاحب, آپ کے ماشاءاللہ سے کام جو ہے وہ نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنلی طور پہ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. کہیں آپ نے ہوسٹنگ بھی کی ہے, تو لوگ جب آپ جاتے ہیں پاکستان سے باہر, اوبویسلی بات ہے اپنی کنٹری کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور وہ پاکستان جو ہے ہماری کنٹری جو ہے, تو کیسے جب لوگ آپ سے محبت سے پیش آتے ہیں, عزت دیتے ہیں, وہی عزت ہماری ملک کے لیے ہوتی ہے, تو کیسے سب چیزوں کو سمیٹتے ہیں باہر جاتے ہیں؟ وہ جو ایک کلیشیڈ لگتا ہے نا جملہ, ہم کہتے ہیں ہم ایمبیسڈر ہیں, ہم واقعی ایمبیسڈر ہوتے ہیں. جتنے فنکار ہیں, چاہے کسی کی بھی فیلڈ کے ہوں, فنکار ہیں, کھلاڑی ہیں, تو وہ ہمیں بہت, ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بیہیو کریں وہاں پہ. کوئی ایسی نیگیٹو بات نہ ہو جائے, کچھ ایسا نہ ہو جائے لوگ کہ ہاں پاکستان کا ہوں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہی چیز, یہی اصول اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے, یہی اصول جو ہے اپنے دین کے لیے ہے, یہی اصول اپنے صوبے کے لیے ہی ہے کہ یار یہ کوئی نہ کہے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں سارے, ایسے ہی ہوتے ہیں یہ. تو وہ لیول نہیں آنا چاہیے, آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اور ہمیں بہت جب, اور تھینکس ٹو پی ٹی وی, اسی زمانے کے دیکھیں, یہ وہ زمانہ ہے جب اس زمانے میں ہم دبئی جاتے تھے, جب ایک ہی چینل تھا, تو لوگ کیسٹیں منگاتے تھے ڈراموں کی. احساس کی کیسٹ لے آئیں, تپش ایک ڈرامہ کیا سائرہ کاظمی کا, بے انتہا اچھا, نور اللہ شاہ نے لکھا تھا 1989 میں جب بے نظیر صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی, تو شہید بیوی کی گورنمنٹ کے بعد وہ اسی وقت لکھا گیا تھا, وہ مارشل لاء کے پس منظر میں لکھا گیا تھا. اس میں تھا, روبینہ اشرف تھی, جمال شاہ تھا, شفیع محمد شاہ تھے, تو پولیٹیکل سیناریو کے اوپر تھا.
नूरुल हुदा शाह ने डिड अ मार्वलस जॉब. वो अभी तक लोगों को याद है ड्रामा. वो लोग पूछते हैं भाई हमें दे दें, हमने देखना है. तो आप देखिए कि वो 13 एपिसोड में हम वो 100 एपिसोड का काम कर जाते थे. अभी 100 एपिसोड चलते हैं, पता ही नहीं चलता लोगों को. अच्छा खालिद साहब, आपने माशाल्लाह से इतना काम किया है, होस्टिंग की है, प्रोडक्शन की है, एक्टिंग की है, बहुत सारा काम किया है. किस काम को आपने ज़्यादा वैसे इस चीज़ को एंजॉय किया? बच्चों का काम जब भी मैं करता हूँ. क्या बात है. हाँ, बस मुझे लगता है कि वो जितना भी किया जाए काम में. मैंने अभी कोविड के दिनों में जब सब लॉकडाउन थी, मैंने अपना एक चैनल यूट्यूब पे लॉन्च किया था, सीप के नाम से, CEEP, चिल्ड्रन एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पोर्टल. सो उसमें भी सारे गाने हैं, 2D एनिमेशन है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसके. बाहर से भी लोग देख रहे हैं, ख़ासतौर पे वो फैमिलीज़ जो पाकिस्तान से बाहर सेटल हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो चाहती हैं कि उर्दू से बच्चों का राब्ता बने. उन्होंने बहुत सराहा है उसको काफ़ी. अच्छा, क्योंकि इसमें यहाँ पे बात जोड़ूंगी, सीखना तो होता है लेकिन सीखने के जो मरहले को इंटरेस्टिंग बनाना बच्चों के लिए ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है. जी बिल्कुल. तो वो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपका और बच्चों का तो पुराना रिश्ता है मीडिया के तवज्जो से. अच्छा, यहाँ पे हम उस कलाम पाक का भी जिक्र करेंगे जिसने आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी तब्दीली लाई और सुनने वालों के लिए भी बहुत असर रखा. पीरा हो, तो उस बारे में क्योंकि हम ये सवाल भी है और दरख्वास्त भी है कि अगर आप हमारे साथ उसको कुछ कलाम को कुछ शेयर भी कर दें, क्योंकि ये एक फरमाइश भी है जो पीछे मुझे बार बार जो है उन्होंने कहा है कि आपसे की जाए. पीरा हो की हिस्ट्री ये है कि मैंने पहली दफ़ा, ये हमारे पास 45 RPM का रिकॉर्ड था, अभी भी है मेरे पास. मैंने बहुत पुरानी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, रिकॉर्ड्स हैं, स्पूल्स हैं. सो साईं अख्तर हुसैन, अल्लाह गनी की रहमत करे, बहुत कमाल आदमी थे. उनकी ज़बानी सुना था, लेकिन इस तरीके पे नहीं था. वो मेन जो मेलोडी थी वो खड़ा यही था, लेकिन आगे अशार दूसरे थे और बीच में चेंज हो जाता था और वो टेम्पो चेंज था. मुझे फील हुआ कि नहीं, इसके अंदर बहुत वो है, फ्लो है, और ये रब से मिलने की बात है, तो बड़ा आप उड़ के जा रहे हैं इसमें. वो मेरी सोच थी. वो मैंने अपने खुद ही कंपोज किया, उसको रीडू किया, उसको गाया. और गज़नफर हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार मुझे ये दे दो. मैंने कहा ले लो. क्या? तो उसने वो ड्रामे में लगा दिया. तो बट दैट मेड काइंड ऑफ अ हिट. वो पहला ये सहरा फोक को नई नस्ल में इंट्रोड्यूस कराने का भी सहरा मुझे ही जाता है. कि मैंने, क्योंकि आज भी मैं फील करता हूँ हमारी सिंधी फोक इतना अमेजिंग है. मैं बहुत शौक से सुनता हूँ, और पंजाबी, सिंधी, और वो इतना अच्छे. अगेन मसला ये है कि कितने 30-50 चैनल्स हैं, उनमें कहीं कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम नहीं आता, उनमें कहीं बच्चों का प्रोग्राम नहीं आता. मेरी ये 2 तकलीफ़ें हैं बहुत ज़्यादा मुझे, कि क्यों नहीं, जबकि चैनल्स बेशुमार हैं इस मामले में. पहले आप रिपीट चला देंगे, बकवास चलता रहेगा, आप लड़ाइयाँ दिखा रहे होंगे, झगड़े चल रहे होंगे, वो करें आप, लेकिन यू ओ इट टू योर कंट्री. ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने मुल्क के बच्चों को, अपने मुल्क के आपके नौजवान कहाँ जाएगा? बिल्कुल ऐसे. वो इतना टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं. अब मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि आप कितने लगी थे बाबा, आप ऐसे वक्त में हो कि टीवी पे भी म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे, शहर में भी शोज़ होते थे, इज्जतदार, तमीज़ वाले, सब गाने गाते. अब वो कहाँ जाए? आज का नौजवान कहाँ जाए? वो फिर यही करेगा कि वो पथराव करेगा, वो किसी सियासी पार्टी के कब्जे में आ जाएगा, वो उसको मिसयूज़ करेंगे. सो लोग अगर इस चीज़ को समझें कि ये क्रिएटिव चीज़ जो है उनको मौका दिया जाए, हमें I don't know, कोई चीज़ रोकती है. खालिद साहब, ये बिल्कुल बात समझने की है, और ये पूरी हम आप जैसा से कह रहे हैं, हम सबको इस पे सोचना और इस पे अमल करने की भी ज़रूरत है. तो वो जो फरमाइश आपसे की गई थी कलाम की, अगर हाँ, मेरे हाथ गरी दियां ठूठियां, मेरे हाथ गरी दियां ठूठियां, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियां, शाना वाले पीरा पीरा हो, पीरा पीरा
میری ڈانچی دے گل وچ ٹلیاں وے میں پیر مناون چلیاں شانہ والیا پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا واہ کیا بات ہے. کیونکہ آپ نے جس طرح سے کلام سنایا ہے انسان میرے پاس کوئی اب الفاظ ہی نہیں کچھ کہنے کے لیے، کیونکہ آپ کی سوچ ہر چیز اس میں جو ہے گم ہو جاتی ہے. اور نو ڈاؤٹ خالد صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزیں عنایت کی اور آپ نے الحمدللہ اس کا صحیح یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو عنایت اور اس کا صحیح جگہ پہ صحیح استعمال ہو جائے، لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. یہ پروردگار کا کرم ہوتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. بندہ کسی قابل نہیں ہوتا. بڑے بڑے پڑھے ہیں، بڑے بڑے فنکار پڑھے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور ہمارے مجھ جیسوں کے دل سے تو پی ٹی وی کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ پروردگار اس ادارے کو پھر ویسا ہی کر دے. مظفر وارثی صاحب کا ایک بڑی اچھی نعت ہے جو ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اس میں ان کا بڑا ایک اچھا شعر تھا. پھر گدڑیوں میں لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہوں مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے. دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. بے شک بے شک. تو بس ہم یہ دعا کرتے ہیں ادارہ اللہ قائم رکھے اور عقل دے اور اچھا کام کریں. آمین. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میرا نہیں خیال کہ مجھے اپنے ناظرین کو کچھ کہنے کی یا سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے ساری باتوں میں بھی ایک میسج تھا اور آپ نے یہاں پہ بھی کوشش کی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. اور بہت شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی خالد انم صاحب، اور جو انہوں نے بات کی کہ بے شک یہی ادارہ جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن یہ سب کے لیے جس طرح سے کام کیا ہے اور ایک جو ہے مدر کا درجہ رکھتی ہیں سب